الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے میرے غیور نوجوان عزیزوں اور بھائیوں، سٹیج پہ تشریف فرما اکابر علماء کرام، اللہ رب العزت نے ہم سب پر بڑا کرم اور بڑا احسان فرمایا ہے کہ ایسے مصروفیت کے دور میں دین کی فہم اور سمجھ کے لیے کچھ دیر یہاں اکٹھا فرمایا ہے۔ اس پہ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ میرے بھائیوں، وقت بہت زیادہ بیت چکا ہے۔ میں وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ دیر مخاطب ہوں گا۔ ہم سب کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی بھیجے، ان تمام نبیوں کا سردار ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا ہے۔ جس طرح ہم سب کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہیں، اسی طرح میرا اور آپ کا یہ بھی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے اور اللہ رب العزت نے ان کو جتنے ماننے والے اور ساتھی عطا کیے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان تمام حضرات سے افضل ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو شان حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو عطا فرمائی وہ کسی بھی نبی کے ساتھیوں کو عطا نہیں کی گئی۔ حضرات صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ ان حضرات کا ایمان بھی مثالی ہے اور ان حضرات کے اعمال بھی مثالی ہیں۔ ان حضرات کا ایمان مثالی معنی اس کا یہ، اللہ رب العزت نے انسانوں سے جیسے ایمان کا مطالبہ کیا تھا، صحابہ کرام نے ایسا ایمان قبول کیا ہے۔ اعمال کے مثالی ہونے کا معنی یہ اللہ رب العزت نے
انسانوں سے جیسے اعمال کا مطالبہ کیا تھا، حضرات صحابہ اکرام نے ایسے اعمال کیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے ایمان کے مثالی ہونے کی وجہ سے اور ان کے اعمال کے مقبول ہونے کی وجہ سے ان سب کو جنتی بھی بتایا ہے اور ان سب کو رضی اللہ عنہم بھی بتایا ہے۔ اب جتنے صحابہ کرام اس دنیا میں تشریف لائے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے، ان کے ایمان کو مسلمان اپنے لیے معیار اور کسوٹی سمجھتے ہیں، ان کے اعمال کو اپنے اعمال کے لیے مشعل راہ سمجھتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اللہ پاک نے ان کو جنت کی بشارت دی ہی اس لیے ہے، ڈائریکٹ جنت کا وعدہ کیا ہی اس لیے ہے کہ ان حضرات کا ایمان بے مثالی تھا اور ان حضرات کے اعمال بے مثالی تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ڈائریکٹ جنت میں جانے کے لیے انہی دو چیزوں کو شرط قرار دیا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، جو لوگ ایمان لے آئیں اور اس کے بعد اعمال صالحہ کریں ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ صحابہ کرام کا ایمان بھی مثالی تھا، ان کے اعمال بھی مثالی تھے۔ ایمان بھی وہ ایسا لائے جیسا مطلوب تھا، اعمال بھی ایسے کیے جیسے مطلوب تھے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو جنت کی بشارتیں دنیا کے اندر عطا فرمائی ہیں۔ اگر صحابہ کرام کا ایمان ٹھیک نہ ہوتا اللہ پاک ان کے لیے جنت کی بشارتیں نہ سناتے۔ اگر صحابہ کرام کا عمل ٹھیک نہ ہوتا اللہ رب العزت ان کے لیے جنت کی بشارتیں نہ سناتے۔ ہم سب کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ پہلے ایمان ہے اور اس کے بعد اعمال ہیں۔ اگر بندے کا ایمان ٹھیک نہ ہو تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر ایمان ٹھیک ہو، اعمال صالحہ نہ ہو اور اس میں کمزوری ہو تو ڈائریکٹ جنت میں نہیں جا سکتا۔ قانون یہ ہے کہ اپنے اعمال کا خمیازہ بھگتے گا، دوزخ میں جائے گا، پھر جنت میں جائے گا۔ ہاں البتہ اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف فرما دے یا کسی بڑی ہستی کی سفارش سے معاف کروا دے تو یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن قانون یہ ہے کوئی شخص ٹھیک ایمان کے بغیر، عقیدہ کے ٹھیک ہوئے بغیر، اعمال کے ٹھیک ہوئے بغیر جنت میں ڈائریکٹ نہیں جا سکتا۔ جب صحابہ کرام کے ساتھ اللہ رب العزت نے جنت کے لیے انعام مقرر کیا ہے اور ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے ان کا ایمان بھی مثالی تھا اور ان کے اعمال بھی مثالی تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں دو طرح کے طبقات موجود ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو صحابہ کرام کے ایمان پہ شک کرتا ہے، دوسرا طبقہ وہ ہے جو صحابہ کرام کے اعمال پہ شک کرتا ہے۔ پہلا طبقہ کہتا ہے صحابہ کرام کا ایمان ٹھیک نہیں تھا، نعوذ باللہ وہ لوگ ایمان لانے میں مخلص نہ تھے اور منافقوں والی آیتیں صحابہ کرام پہ فٹ کرتا ہے۔ اس کا یہ عقیدہ اور نظریہ نہ صرف یہ کہ عقل کے خلاف ہے، نہ یہ کہ تاریخ کے خلاف ہے، بلکہ قرآن پاک کی واضح صراحت کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے منافقت کی تاریخ کو ذکر کیا، منافقین کے مقام کو بھی ذکر کیا۔ صحابہ کرام کا منافقین سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو اعلیٰ درجے کا ایمان عطا کیا تھا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں صحابہ کرام کے جنتی ہونے کی گواہی دی ہے، جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ جب ان کے حق میں جنت کی بشارت دی ہے تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ منافقت کا ان کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔ وہ حضرات کہتے ہیں صحابہ کرام خواہ مہاجرین ہو خواہ انصار ہو، صحابہ کرام سارے کے سارے عام طور پر نعوذ باللہ ایمان میں مخلص نہ تھے، انہوں نے نفاق کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا اور منافقت اپنی چھپائی ہوئی تھی۔ لیکن حقیقت یہ ہے
منافقت کا تعلق مکہ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ منافقت کا تعلق مدینہ کی زندگی کے ساتھ ہے۔ وہ تمام مہاجر صحابہ کو بھی منافق کہتے ہیں، انصار صحابہ کو بھی منافق کہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مہاجر صحابہ کے بارے میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین کے متعلق بھی فرمایا، انصار کے متعلق بھی فرمایا وہ صحابہ کرام جنہوں نے ایمان لانے میں پہل کی ہے، خواہ وہ مہاجر صحابہ تھے خواہ وہ انصار صحابہ تھے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے اس نیکی کے کام میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ پاک کی ذات ان سے راضی ہے اور یہ اللہ پاک سے راضی ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو ایسا انعام دیا ہے، اللہ پاک نے ان کو ایسا اعزاز دیا ہے، یہ اللہ پاک کی ذات سے راضی ہیں۔ اب اللہ پاک نے مہاجرین کے متعلق بھی بتا دیا، انصار کے متعلق بھی بتا دیا، جو مہاجرین صحابہ پہلے ایمان لائے ہیں وہ سارے کے سارے مومن اور جنتی ہیں، جو مہاجر صحابہ کے ساتھ انصار صحابہ بھی ایمان لائے ہیں وہ بھی سارے کے سارے جنتی ہیں، پہلے ہیں تو وہ بھی جنتی ہیں، بعد والے ہیں تو وہ بھی جنتی ہیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان سے اس بات کی طرف واضح بات موجود ہے، واضح دلیل موجود ہے، پہلے مہاجر صحابہ بھی جنتی، بعد والے مہاجر صحابہ بھی جنتی، پہلے انصار صحابہ بھی جنتی، بعد والے صحابہ بھی جنتی۔ اللہ پاک نے سب کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنتی ہیں، پھر منافقت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ منافقت کی بات سراسر ظلم، سراسر دجل، سراسر فریب، سراسر تاریخ سے جہالت ہے، اس لیے کہ مکہ مکرمہ کے اندر کوئی بندہ منافق تھا ہی نہیں، فتنے دو تھے اور وہ بھی سارے کے سارے کفار کی شکل میں موجود تھے، یا تو بت پرست تھے یا اور دیگر کفار تھے جو ارد گرد پائے جاتے تھے۔ مکہ مکرمہ کے اندر سامنا مشرکین مکہ کے ساتھ تھا، وہ سیدھے کے سیدھے کافر تھے، اور جو لوگ ایمان لا رہے تھے وہ صحابہ کرام تھے، وہ سیدھے کے سیدھے مومن تھے، دو ہی گروہ تھے۔ منافقت پیدا ہوئی نہیں مکہ میں، جب حضور نے ہجرت فرمائی ہے صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آئے ہیں، جن لوگوں نے آپ کو سپورٹ دی، جن لوگوں نے اپنا جان مال قربان کیا ان کو انصار کہتے ہیں۔ انصار کے اندر بھی کوئی منافق موجود نہ تھا، اللہ رب العزت نے اس لیے انصار کو بھی جنتی فرمایا ہے۔ منافقین کا فتنہ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوا اور یہ بہت ایک چھوٹا سا گروہ تھا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، مدینہ والوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو منافقت پر اڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ نہیں کہا مدینہ کے رہنے والے سارے منافق ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فرمایا ہے، من استعمال ہوا ہے، من تبعیض کے لیے آتا ہے، کچھ افراد کی نشاندہی کے لیے آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا مدینہ کے رہائشی بھی منافق نہ تھے اور مکہ کے رہائشی بھی منافق نہ تھے، مہاجر بھی منافق نہ تھے، انصار بھی منافق نہ تھے، مہاجر بھی سارے کے سارے مومن تھے، انصار بھی سارے کے سارے مومن تھے۔ اور یہ فتنہ نفاق اس وقت پیدا ہوا ہے جب اللہ رب العزت نے میرے اور پیارے آقا اور حضرات صحابہ کرام کو ترقیاں عطا کی ہیں، فتوحات عطا کی ہیں۔ فتوحات کو دیکھتے ہوئے اپنے مفادات کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے گروہ نے ایمان کا لبادہ اوڑا، در حقیقت کفار تھے اور منافقت کا راستہ اختیار کیا اپنی اغراض کے لیے، دونوں جانب چلے جایا کرتے تھے، کبھی مسلمانوں کے پاس بیٹھتے کبھی کفار کے پاس بیٹھتے، مسلمانوں کے پاس بیٹھتے تو مسلمانوں جیسی باتیں کرتے، کافروں کے پاس بیٹھتے مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر منافقین کو مخاطب کرتے کہا ہے کہ تم صحابہ کرام جیسا ایمان لاؤ، لیکن جب صحابہ کرام جیسا ایمان کا مطالبہ کیا انہوں نے صحابہ کرام کو نہ صرف یہ کہ ایمان کے بارے میں اپنے لیے تھینٹک نہ سمجھا، اپنے لیے کسوٹی نہ سمجھا، اپنے لیے میزان ترازو نہ سمجھا، بلکہ صحابہ کرام کو بے وقوف کہا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان کو کہا جاتا ہے منافقین کو ایمان لاؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جس طرح کے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں۔ دوسرے لوگ ایمان کون لائے تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے، جس طرح کے دوسرے لوگ صحابہ کرام ایمان لائے ہیں۔ منافقین کو جب کہا جاتا ہے اس طرح کا ایمان لاؤ جیسا ایمان صحابہ کرام لائے
آئے ہیں قالوا انؤمن وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں ایسا جیسا کہ ایمان لائے کما آمن السفہاء بے وقوف لوگ صحابہ کرام کو انہوں نے بے وقوف کہا اللہ رب العزت کو ان کا یہ پروپیگنڈا ان کی یہ سازش ان کی یہ فکر ان کی یہ سوچ نہایت ناپسند آئی اور اللہ رب العزت نے جواب دے دیا الا انہم السفہاء صحابہ بے وقوف نہیں ہیں بلکہ ان کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہیں ان کو اس بات کا شعور اور علم نہیں ہے اللہ پاک نے بتا دیا منافقین کون لوگ ہیں اگر صحابہ کرام منافق ہوتے اللہ رب العزت منافقین کو یہ نہ فرماتے صحابہ کرام جیسا ایمان لاؤ معلوم ہوا صحابہ کرام کا ایمان مثالی تھا صحابہ کرام کا ایمان ایسا تھا جیسے ایمان کا مطالبہ اللہ رب العزت نے کیا ہے اس لیے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ اگر صحابہ کرام کا ایمان معتبر نہ ہوتا اللہ پاک کما آمن الناس نہ فرماتے قرآن کریم کے اندر دوسری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کفار کو مخاطب کرتے ہوئے تو دیکھو ایمان لاؤ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا اگر یہ کافر لوگ اے صحابہ تمہارے جیسا ایمان لائیں گے پھر ہدایت پہ آئیں گے اگر صحابہ ہدایت پہ نہ ہوتے اور صحابہ کرام ہدایت پہ اگر نعوذ باللہ نہ تھے اللہ رب العزت نے پھر تو کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ خاطب صحابہ کرام ہے اگر صحابہ کرام ایمان میں مخلص نہ تھے اللہ پاک نے پھر کیوں فرمایا جیسا ایمان تم لائے ہو اگر یہ ایسا ایمان لائیں گے تو ہدایت پہ آئیں گے اس سے یہ بات سمجھ میں آئی صحابہ کرام ہدایت پہ تھے ان کا ایمان مثالی تھا ان کے ایمان میں کوئی شک نہ تھی بلکہ ان کے منافقین مخالف تھے اور ان کے مخالفین منافق تھے صحابہ کرام منافق نہیں تھے صحابہ کرام کا ایمان مثالی ایمان تھا تو آج جس طبقے نے یہ بات کہنا شروع کی صحابہ کرام ایمان میں مخلص نہیں تھے ان حضرات نے قرآن کریم کی نصوص واضح کا انکار کیا اور قرآن پاک کی ان صراحتوں کا انکار کر کے ایک فتنے کا دروازہ کھول دیا الحمدللہ ہمارے اکابر نے علماء دیوبند نے اتنی محنت کی ہے اتنا الحمدللہ اتنا کام کیا ہے کہ وہ حضرات ننگے ہو گئے اب اپنی صفائی دینے کو تیار ہیں جگہ جگہ اپنی صفائی دیتے ہیں نانا ہم مومن ہیں اپنا نام بھی مومن رکھ لیا ہے مومن کے لفظ پر قبضہ بھی کر لیا ہے اور اپنی صفائیاں دیکھتے پھرتے ہیں یہ ہوا الٹا اثر نہ جنہوں نے صحابہ کرام کو کہا کہ مومن نہیں تھے اب اپنے آپ کو مومن ثابت کرنے کے لیے جلسے بھی کرتے ہیں کتابیں بھی لکھتے ہیں سیمینار بھی کرتے ہیں تحریریں بھی لکھتے ہیں گفتگویں بھی کرتے ہیں اجلاس بھی کرتے ہیں اور کئی طرح کے معاملات کرتے ہیں یہ ہے من آدنی ولی فقد آذنتہ بالحرب صحابہ کرام اللہ کے ولی تھے جنہوں نے اس سے دشمنی کی ہے ان کے ایمان پہ بحث کی ہے ان کا اپنا ایمان جو ہے زیر بحث آ گیا ہے ان کے اپنے ایمان پہ لوگوں کو شک ہونے لگا ہے اور وہ لوگ شریعام ننگے ہو گئے ہیں اس لیے ان کو اپنے ایمان کی آج صفائیاں دینی پڑ رہی ہیں ایسا ہے یا نہیں ہے اچھا اب اس محنت کا اثر یہ ہوا صحابہ کرام کو منافق کہنے والے لوگ اپنے ایمان کی صفائیاں دینے لگے وہ قلم جو ان کے ہاتھوں میں تھا ہم نے ان ہاتھوں کو توڑ دیا اور جس قلم سے وہ لکھتے تھے اس قلم کو توڑنے کی کوشش کی الحمدللہ ہم نے وہ قلم بھی توڑا ہم نے وہ ہاتھ بھی توڑے جو صحابہ کرام کے خلاف لکھتے تھے جو صحابہ کرام کے خلاف بولتے تھے اب وہ اتنے بدنام ہوئے زمانے کے اندر گالی بن گئے اب مسئلہ یہ ہے جو قلم انہوں نے چھوڑا تھا ہم نے جن کا ہاتھ توڑا تھا اور صحابہ کرام کے ایمان پر بحث کرنے کی وجہ سے وہ خود اپنی صفائیاں دینے پہ آئے وہ گروہ تو دب گیا ایک اور گروہ کھڑا ہو گیا جنہوں نے صحابہ کرام کے ایمان پر بات تو نہ کی کہا صحابہ مومن تو تھے لیکن صحابہ کرام کے اعمال ٹھیک نہیں تھے ان لوگوں نے ان حضرات کا قلم چھین لیا اور ان حضرات کا قلم چھین کر کتابیں لکھنی شروع کر دی صحابہ کرام کے اعمال زیر باس لے آئے اور یہ بات شروع کر دی صحابی کا قول اور فعل ہمارے لیے حجت نہیں ہے صحابی کا قول اور فعل ہمارے لیے دلیل نہیں ہے یہاں تک بے باقی دکھائی ہے کہ صحابہ کرام نے نعوذ باللہ قرآن کی مخالفت کی ہے نعوذ باللہ صحابہ کرام نے حدیث کی مخالفت کی ہے جن لوگوں نے یہ کہا
صحابہ کرام کا ایمان معتبر نہیں ہے، وہ بڑے رافضی تھے جن لوگوں نے آج یہ بحث شروع کی ہے۔ صحابہ کرام کے اعمال معتبر نہیں تھے، وہ لوگ چھوٹے رافضی ہیں، ان لوگوں نے کتابیں لکھنی شروع کی ہیں اور یہ تاثر دینا شروع کیا۔ صحابہ کرام کو ہم مانتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے صحابہ کرام کے اعمال کو کیسے مانیں؟ ان سے تو وہ کام بھی ہوئے ہیں جو کہ صراحتاً شریعت کی خلاف ورزی ہے، اس لیے اب لوگوں کو کہنا شروع کیا صحابی کا قول اور فعل حجت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جس طرح صحابہ کرام کا ایمان مثالی تھا، اسی طرح ان کے اعمال بھی مثالی تھے۔ میں نے پہلے تمہید میں عرض کر دیا آپ کو، صحابہ کرام کا ایمان مثالی تھا، اس لیے اللہ پاک نے جنت کی ڈائریکٹ بشارت سنائی ہے۔ صحابہ کرام کے اعمال بھی مثالی تھے، اس لیے جنت کی ڈائریکٹ بشارت سنائی ہے۔ ڈائریکٹ جنت میں جانے کے لیے ایمان کا مثالی ہونا بھی ضروری ہے، ایمان کا اعلیٰ درجے کا ہونا بھی ضروری ہے، اعمال کا مثالی اور اعلیٰ درجے کا ہونا بھی ضروری ہے۔ صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں، اس وجہ سے ان کے ایمان بھی مثالی تھا، اعمال بھی مثالی تھے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ فتنہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مارکیٹ میں آئے دن کتابیں آ رہی ہیں جس میں یہ تاثر دیا جاتا ہے صحابی کا قول فعل حجت نہیں ہے، اور نام انہوں نے لگایا، لیبل انہوں نے اپنے اوپر لگایا قرآن اور حدیث کا۔ ہم تو قرآن اور حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ہماری مجبوری یہ ہے صحابہ کرام نے قرآن اور حدیث کے خلاف اعمال کیے، اس لیے صحابہ کرام کے اعمال کو ہم مانتے نہیں ہیں۔ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کسے روایت تو لے لیں گے، صحابہ کرام کی روایت تو معتبر ہے لیکن صحابہ کرام کی درایت معتبر نہیں ہے۔ مطلب یہ صحابی جو حدیث بیان کرے اب اس حدیث کو تو لے لیں گے لیکن اس حدیث کا جو معنی بیان کرے ہم اس معنی کو نہیں لیں گے، معنی ہم اپنا بیان کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام کے خلاف بھی سازش ہے، اہل سنت والجماعت کے خلاف بھی سازش ہے، محدثین کے خلاف بھی سازش ہے، مفسرین کے خلاف بھی سازش ہے، ائمہ مجتہدین کے خلاف بھی سازش ہے، پوری امت مسلمہ کے خلاف بھی سازش ہے۔ اس کا اسلام سے واسطہ نہیں ہے، اس کا اہل سنت والجماعت سے واسطہ نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت صحابہ کرام کے ایمان کو بھی بہتر سمجھتے ہیں، ان کے اعمال کو بھی بہتر سمجھتے ہیں۔ میں آپ حضرات کو چند ایک مسائل ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے جس میں ہمارا اختلاف ہے۔ آپ وہ اختلاف ہم سے اس وجہ سے رکھتے ہیں درمیان میں صحابی ہے۔ توجہ کریں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف میں روایت موجود ہے، داڑیاں بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ، یہ حضور کا فرمان ہے۔ آپ اس فرمان کو روایت کرنے والے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جبکہ ان کا اپنا عمل بخاری شریف میں نقل کیا گیا ہے کہ وہ ایک مجھ سے زیادہ داڑھی کا خط بنا لیا کرتے تھے۔ ایک طرف وہ صحابی روایت کرتے ہیں کہ داڑیاں بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ، دوسری طرف داڑھی کا ایک مجھ سے زیادہ خط بنا لیتے ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ غیر مقلد کہتا ہے کہ دیکھو بھائی، حضور کا حکم تو یہ تھا داڑیاں بڑھاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کی مخالفت کر کے، سنت کی خلاف ورزی کر کے اپنی داڑھی کو کٹایا ہے۔ آپ کہیں گے یہ بات کس نے کہی ہے؟ یہ بات فتاوی سلفیہ کے اندر موجود ہے، جو گجران والے کرانے والے مشہور غیر مقلد عالم مولوی اسماعیل سلفی کی کتاب ہے فتاوی سلفیہ میں لکھا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ باوجود اس کے کہ سنت کے پابند تھے لیکن ان کا یہ عمل سنت کے خلاف ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جو بندہ یہ کہتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کا عمل سنت کے خلاف ہے، وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں سنت کا پابند ہوں لیکن صحابی سنت کا پابند نہیں ہے۔ بات کہاں تک گئی ہے؟ اب توجہ فرمائیں، مسئلہ یہ نہیں ہے میرے بھائیوں، مسئلہ یہ ہے صحابی کی روایت اگر ہم لیتے ہیں تو صحابی اس روایت کا جو معنی بیان کرے گا وہ بھی صحابی سے لیں گے۔ وہ کہتے ہیں نہ بلکہ معنی اپنا بیان کریں گے۔ اب روایت آگی داڑیاں بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ، اب یہ روایت ہے صحابی کی، اب معنی
ایک معنی صحابی کرتا ہے، دوسرا معنی وہابی کرتا ہے۔ صحابی معنی یہ کرتا ہے کہ اس کا مطلب یہ حدیث کا کہ بھئی ایک مجھ سے زیادہ داڑھی کا خط بنا لو، ہاں داڑھی بڑھاؤ، اس سے کم نہ ہو، لیکن وہابی کہتے ہیں نہ بلکہ داڑھی جہاں جاتی ہے اس کو جانے دو۔ اب ایک طرف معنی صحابی کا ہے، دوسری طرف معنی وہابی کا ہے، آپ مجھے بتائیں معنی کس کا معتبر ہوگا؟ معنی کس کا معتبر ہوگا؟ میں اس پہ دلیل دینے لگا ہوں۔ دیکھو جو بندہ کہتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل خلاف سنت ہے، آپ مجھے بتائیں کہ وہ بندہ ہمیں کیا تاثر دینا چاہتا ہے؟ صحابی کا قول پر حجت نہیں ہے، صحابی کہتا کچھ تھا، کرتا کچھ تھا، حدیث تو یہ روایت کرتا ہے داڑیاں بڑھاؤ لیکن اپنی داڑھی کو کٹاتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ کتنا خطرناک نظریہ ہے، لیکن حدیث حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے رکھ کر مطلب اپنا بیان کر گیا، صحابہ کرام کو بدنام کر گیا، مرضی بھی اپنی کر گیا، حالانکہ ایک حدیث دوسری حدیث کی تشریح کرتی ہے۔ حضور نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ، اسی طرح دوسری حدیث نے فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو، داڑیوں کو بڑھاؤ، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑیوں کو بڑھاؤ۔ سوال یہ ہے مشرکین کیا کرتے تھے؟ ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر دو مشرکین کے گروہ ہیں، ایک کا نام ہندو ہے، ایک کا نام سکھ ہے۔ ہندو اپنے جسم پر بال رہنے نہیں دیتا، سکھ اپنے جسم سے بال ہٹانے نہیں دیتا، وہ سارے بال رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں داڑھی جہاں جاتی ہے تو جانے دو۔ جو سکھ ہے یہ بات کہتے ہیں، جو ہندو ہے وہ کہتے ہیں رکھنی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو، میں نے مخالفت ہندو کی بھی کرنی ہے، میں نے مخالفت سکھ کی بھی کرنی ہے۔ مخالفت کیسی ہوگی؟ میں ہندو کی مخالفت کروں گا، اپنی داڑھی کو بڑھاؤں گا، سکھ کی مخالفت کروں گا، اپنی داڑھی کو ایک مجھ سے زیادہ کٹاؤں گا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی، تو مانا ایک صحابی بیان کرتا ہے اور دوسرا وہابی بیان کرتا ہے۔ مولوی محمد جونا گڑھی صاحب کراچی کا رہنے والا، ہندوستان سے چل کے آیا، اس نے کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام شمع محمدی ہے، اس کے صفحہ نمبر 9 پر لکھا ہے صحابی کی درایت معتبر نہیں ہے، صحابی کی سمجھ معتبر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں جب اس کی سمجھ معتبر نہیں ہے، 14ویں صدی میں پیدا ہونے والے اس ملا کی سمجھ کیسے معتبر ہے؟ بات تو غور کرنے کی ہے نا۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ صحابی کی روایت بھی معتبر ہے، صحابی کی درایت بھی معتبر ہے، صحابی کا قول بھی معتبر ہے، صحابہ کرام کا فعل بھی معتبر ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر صحابہ کرام کے ایمان کے بہتر ہونے کی بھی خوشخبری دی، ہمیں بتایا ہے، اور صحابہ کرام کے اعمال کے بہتر ہونے کی بھی خبر دی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، فرمایا والذین معہ اشداء والکفار۔ اب صحابہ کے اعمال کا تذکرہ ہو رہا ہے، صحابہ کرام کے اعمال ایسے ہیں کفار کے متعلق سخت رویہ رکھتے ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں رحم دل ہے، آپس میں نرم دل ہے، اپنوں کے متعلق رویہ سخت نہیں ہے۔ فرمایا تراہم رکعا سجدا، تو دیکھے گا کہ وہ رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں۔ رکوع اور سجدے کا مقصد کیا ہے؟ منافقین نماز دکھاوے کی پڑھتے تھے، اللہ کی رضا نہ چاہتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صحابہ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن مقصود اللہ کی رضا ہے، کثرت سے سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کثرت سے کرنے کی وجہ سے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، دیکھو اللہ رب العزت نے ان کو پیشانیوں پر سجدوں کے اثرات بنا دیے ہیں، سجدوں کے اثرات کثرت سجدہ کی وجہ سے پیشانیوں پہ بن گئے ہیں، یہ ان کے نیک ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہی ان کی مثال ہے، بیان ہوئی تورات میں، یہی شان بیان ہوئی ہے انجیل میں۔ اب صحابہ کے اعمال کی گواہی صرف قرآن نہیں دیتا، ان کے اعمال کے بہتر ہونے کی گواہی قرآن بھی دیتا ہے، تورات بھی دیتی ہے، انجیل بھی دیتی ہے۔ صحابہ کرام سے چڑھنے والے کون تھے؟ اللہ رب العزت نے آج ایک بہترین مثال بیان فرمائی، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور مثال کے کاشتکار فرمایا ہے، صحابہ کرام کو آپ نے کی کھیتی قرار دیا ہے، حضور نے محنت کی ہے، کھیتی کو کاشت کیا ہے، کھیتی اگی ہے، یہاں تک کہ اگتے ہوتے تربیت
طبیعت پاتے پاتے مضبوط ہو گئی ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی ہے۔ جب صحابہ کرام حضور کی کھیتی ہیں، صحابہ کرام ایمان لا کر عمل کر کے حضور کی صحبت میں بیٹھ کے اب اعلیٰ درجے کے مومن بھی بن گئے، اعلیٰ درجے کے متقی بھی بن گئے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے فرمایا اب جو صحابہ ہیں حضور کی کھیتی ہے ان کو دیکھ کر لیغیظ بہم الکفار، کفار کو غصہ آتا ہے۔ صحابہ کرام کا اگر ایمان ٹھیک نہ ہوتا تو کبھی بھی کفار نہ جلتے، صحابہ کرام کا عمل ٹھیک نہ ہوتا کبھی کفار نہ جلتے۔ میرے بھائیوں اس بات کو سمجھے، یہ فتنہ ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں ذرا، توجہ فرمائیں، آج شعبان المعظم کے آخری دن چل رہے ہیں، ان قریب روزے شروع ہونے والے۔ جب روزے شروع ہوں گے تو مسئلہ چلے گا کہ تراویح کتنی ہے، تراویح 8 ہے یا 20 ہے۔ پوری دنیا 20 تراویح پڑھتی ہے، 100 سال ہوا 8 تراویح شروع ہوئی ہے۔ سب سے پہلے 8 تراویح مولوی محمد حسین بٹالوی غیر مقلد نے لاہور کے اندر شروع کروائی ہے۔ اس سے پہلے پنجاب میں 8 تراویح نہیں پڑھی جاتی تھی، لیکن الٹا حضرت عمر پر فتویٰ لگایا کہ 8 تراویح حضرت عمر نے شروع کی ہے۔ حضور نے تو 8 پڑھی تھی لیکن 20 تراویح حضرت عمر نے شروع کروائی ہے اور سنت کی مخالفت کی ہے۔ نعوذ باللہ، اتنا جری ہے کہ صحابہ کرام پر بدعت کا الزام لگانے تک تیار ہے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے ہیں صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا بھلا بتلاؤ تم، اگر عمر ٹیڑھا ہو جائے تو اس کو کون سیدھا کرے گا؟ اس مجمع میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کے پاس تلوار تھی اور تلوار کے اوپر چیترے لپٹے ہوئے تھے، کہنے لگے اگر عمر ٹیڑھا ہوا تو میں اس تلوار سے اس کو سیدھا کر دوں گا۔ حضرت عمر تو وہ ہے جن کو دیکھ کر شیطان رستہ بدل جاتا ہے، یہ کہتے ہیں نہ تراویح تو 8 تھی، حضور نے 8 پڑھی ہے، حضرت عمر نے بھی شروع کروائی ہے۔ گویا ہمیں یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شریعت کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ صحابہ کرام جو جرأت کے پیکر تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو خود شریعت کی خلاف ورزی کی وجہ سے ہر وقت شریعت کی خلاف ورزی دیکھتے ہوئے ہر وقت ایک کوڑا اٹھائے رکھتے تھے کہ کوئی بندہ بھی شریعت کی خلاف ورزی کرے گا اس کو کوڑے لگیں گے۔ جو بندہ ہر وقت کوڑا اٹھائے پھرتا ہو، کوئی اللہ کے حکم کی مخالفت نہ کرے، کوئی حضور کے طریقے کی مخالفت نہ کرے، اس کے متعلق یہ کہنا شریعت کا حکم تو کچھ اور تھا، حضور کی سنت تو کچھ اور تھی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 تراویح شروع کرا دی، حضرت حضور نے 8 پڑھی تھی۔ ہم کہتے ہیں ہمیں بھی کوئی حدیث سنا دو جس میں آیا ہو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں 8 تراویح پڑھتے ہو۔ کسی حدیث میں ایسا لفظ موجود نہیں ہے تراویح کا لفظ ہو، 8 کا لفظ ہو، رمضان میں حضور پڑھتے ہو اور پورا مہینہ یہ پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہو، ایسی تو بات موجود نہیں ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 تراویح شروع کرائی، حضور 8 پڑھتے تھے، دلیل اس کے پاس اپنے موقع پر موجود نہیں۔ تہجد والی حدیث تراویح پہ فٹ کرتا ہے، بہانہ بناتے ہوئے کہتا ہے تہجد اور تراویح دونوں ایک چیز ہے، حالانکہ تہجد اور تراویح میرے بھائیوں ایک چیز نہیں ہے۔ تہجد الگ نماز ہے، تراویح الگ نماز ہے۔ اگر یہ دونوں نمازیں ایک ہوتی تو پھر ان کے نام الگ الگ نہ ہوتے، اس کو تہجد نہ کہا جاتا، اس کو تراویح نہ کہا جاتا۔ ناموں کا 2 الگ الگ ہونا ہی ان دونوں کے الگ نماز ہونے پر واضح دلیل ہے۔ تو میرے بھائیوں تراویح پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں حدیث سناؤ کہ 8 تراویح سنت اور حضور پڑھتے تھے، کہتے ہیں بخاری شریف میں روایت موجود ہے، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان میں 8 رکعت پڑھتے تھے۔ میں نے کہا یہ تراویح نہیں بلکہ یہ تو تہجد ہے۔ اگر یہ تراویح ہوتی تو غیر رمضان میں کہاں سے آتی؟ غیر رمضان میں بھی 8 پڑھتے تھے، معلوم ہوا یہ تہجد کی نماز ہے، یہ تراویح کی نماز نہیں ہے، اس میں تراویح کا لفظ نہیں ہے۔ تراویح کی حدیث دکھاؤ جس میں تراویح کا لفظ ہو۔ اب وہ کہتا ہے نہ بھائی تہجد اور تراویح دونوں ایک نماز ہے، جو 11 مہینے تہجد رہتی ہے 12ویں مہینے آ کے تراویح بن جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں دجل اور فریب ہے، تہجد 8 رکعت ہے، تراویح کا لفظ جمع ہے، ترویح ہے ان کی ترویح کہتے ہیں 4 رکعت کو جمع کے اندر
سے کم 3 تربیحات تو ہونے چاہیے، اس لیے 12 رکعتیں تو ہونی چاہیے، جبکہ کم از کم ہے تراویح کا لفظ جمع ہے۔ اگر تراویح 8 ہوتی تو پھر کہا جاتا تربیحتان، کیا کہا جاتا؟ تراویح نہ کہا جاتا بلکہ کیا کہا جاتا؟ تربیحتان۔ 8 رکعت تربیحتان بنتی ہے، لیکن ہم بھی کہتے ہیں یہ لفظ تراویح ہے، وہ بھی کہتے ہیں یہ لفظ تراویح ہے، ہم کہتے ہیں یہ تہجد نہیں ہے بلکہ تہجد سے الگ نماز ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کوئی ایسی واضح دلیل موجود ہو جس سے ہم ثابت کر سکیں تہجد اور تراویح 2 الگ نمازیں؟ میں نے کہا بڑی واضح دلیل ان حضرات کے اپنے عمل میں موجود ہے۔ مجھے کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا دیکھو آپ حضرات نے کبھی غور کیا ان حضرات کی مسجد میں فجر کی اذان سے پہلے تہجد کی اذان ہوتی ہے؟ کہنے لگا بالکل، فجر کی اذان سے پہلے وہ لوگ تہجد کی اذان دیتے ہیں۔ میں نے کہا اگر تہجد اور تراویح دونوں ایک نمازیں ہیں تو پھر جو 11 مہینے تہجد تھی رمضان کے مہینے میں تراویح بن گئی؟ کہتا ہے بالکل۔ میں نے کہا پھر آپ مجھے بتاؤ اذان پہلے ہوتی ہے یا نماز پہلے ہوتی ہے؟ مجھے کہنے لگا اذان پہلے ہوتی ہے نماز بعد میں ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا پھر اذان کے فجر کی نماز سے پہلے یہ اذان تہجد کی رمضان میں بھی ہوتی ہے، رمضان کے علاوہ بھی ہوتی ہے۔ اگر یہ 12 مہینے اگر تراویح بن گئی ہے، تہجد تراویح ایک نماز ہے، پھر ان کو چاہیے عشاء کے وقت میں پہلے عشاء کی اذان دے، پھر عشاء کی نماز پڑھے، پھر اس کے بعد تہجد کی اذان دے، پھر تراویح پڑھے۔ پھر تو بات سمجھ میں آئے نا کہ بھائی تہجد اور تراویح ایک چیز ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تراویح پہلے پڑھ لیتے ہیں، اذان بعد میں دیتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کے اندر تراویح کی اذان تہجد کی اذان اسی وقت میں ہوتی ہے جس وقت میں عام حالات میں ہوتی ہے۔ تو عمل نے ثابت کر دیا کہ حضرات زبان سے کچھ اور کہتے ہیں، دعویٰ ان کا کچھ اور ہے، عمل ان کا کچھ اور ہے، ان کا قول و فعل آپس میں ملتا ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اور پھر اذان پہلے ہوتی ہے یا نماز پہلے ہوتی ہے؟ اگر تہجد اور تراویح دونوں ایک نمازیں ہیں تو پھر تہجد کی اذان کب ہونی چاہیے؟ تراویح سے پہلے نا، تراویح کے بعد تو نہیں۔ تو تراویح یہ پہلے پڑھ لیتے ہیں، رضان ہے، بعد میں دیتے ہیں اللہ ان کو عقل دے، چونکہ سر پہ ٹوپی رکھتے نہیں ہیں، عقل سنبھالی نہیں جاتی، چاری ضائع ہو جاتی ہے، اڑ جاتی ہے، تو اس لیے اس طرح کے الٹے کام بسا اوقات کرتے ہیں کہ نماز پہلے پڑھ لیتے ہیں اور اذان ہے بعد میں دیتے ہیں۔ بات پہ ہم کہتے ہیں صحابی کا قول بھی حجت، صحابی کا فعل بھی حجت، صحابی کا ایمان بھی مثالی، صحابی کے اعمال بھی مثالی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی تراویح 20 پڑھی ہیں، حضور نے بھی 20 پڑھی ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 20 تراویح پڑھتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ جرجان میں فرماتے ہیں حضور 20 تراویح پڑھتے تھے۔ 20 تراویح آج بھی حرمین کے اندر ہوتی ہے۔ آج دیکھو 14 صدیاں گزر گئی ہیں جب سے اسلام آیا، مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے اندر، مسجد نبوی کے اندر تراویح 20 ہو رہی ہیں۔ کوئی بندہ تاریخ سے ثابت نہیں کر سکتا ایک مرتبہ بھی مسجد حرام کے اندر تراویح 8 ہوئی ہوں، ایک مرتبہ بھی مسجد نبوی کے اندر تراویح 8 ہوئی ہوں۔ 2 امام پڑھاتے ہیں، 10 ایک پڑھاتا ہے، 10 ایک پڑھاتا ہے، چونکہ وہ عربی کو جاننے والے ہیں، عربی کو سمجھنے والے ہیں، ٹھہر کے قرآن پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہوئے زیادہ وقت لگتا ہے، ایک بندہ تھک جاتا ہے، 10 ایک پڑھاتا ہے، 10 دوسرا پڑھاتا ہے۔ اس اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے کہ میں بھی امام حرم ہوں، تراویح وہ 20 پڑھتے ہیں۔ ہمیں چند مسائل کا دھوکہ دے کر عرب والوں کی بات کرتے ہیں، سعودیہ والوں کی بات کرتے ہیں، جب ہم حرم کی تراویح کی بات کرتے ہیں، مسجد نبوی کی تراویح کی بات کرتے ہیں، اب اپنے کام جھاڑتے ہوئے کسی اور طرف چلے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، تاریخ کا سارا تسلسل جب سے اسلام آیا، مسجد حرام میں تراویح 20 ہو رہی، مسجد نبوی میں تراویح 20 ہو رہی، تو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 تراویح شروع کرائی۔ یہ حضور کی سنت کو جاری کیا گیا۔ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت پہ عمل کرنا، خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرنا۔ خلفاء راشدین کے عمل کو حضور نے بدعت نہیں فرمایا بلکہ فرمایا یا تو محدثات الامور، اس کے بعد فرمایا
پہلے فرمایا علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت پر عمل کرنا، خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا۔ اگر صحابی کا قول پہ دلیل نہیں ہے تو پھر حضور نے کیوں فرمایا خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا؟ اگر صحابی کا عمل بدعت ہوتا، خلیفہ راشد کا عمل بدعت ہوتا تو حضور کیوں فرماتا ایاکم محدثات الامور اس کے بعد؟ اس کے بعد مطلب یہ ہے صحابی کا قول پھر خلیفہ راشد کا حکم جاری کردہ طریقہ یہ بھی سنت ہے، حضور کا جاری کردہ طریقہ بھی سنت ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اب مسئلہ طلاق ہے۔ طلاق وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن و حدیث کے مطابق 3 طلاق کے تو ایک تھی، ابھی کتاب ایک چھپ کے آئی ہے جس کا نام ہے تنویر الآفاق فی مسئلۃ الطلاق، لکھنے والا ان کا بہت بڑا مولوی جامعہ سلفیہ بنارس کا شیخ الحدیث رئیس ندوی تنویر الآفاق میں کہتا ہے قرآن کے حکم کے مطابق تو 3 طلاقیں 3 تھیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کے اس حکم کو بدل دیا ہے۔ کیا کہا؟ حضرت عمر نے قرآن کے حکم کو، یہ دیکھو یہ جرت ہے، واقعی ان حضرات کا قلم نہیں چھینا۔ جو لوگ پہلے صحابہ کرام کے ایمان پہ بحث کرتے تھے، اب ان لوگوں کا قلم چھین کر یہ لوگ صحابہ کرام کے عمل میں بحث شروع کر دیتے ہیں اور بکواسات چھوڑتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کا حکم بھی یہ ہے 3 طلاق کے 3 ہیں، حدیث کا حکم بھی یہ ہے 3 طلاق کے 3 ہیں۔ قرآن کہتا ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے، ایک مرتبہ دے کے صورت کر سکتے ہو، دوسری طلاق دے کے صورت کر سکتے ہو، تمہیں اختیار ہے، رکھ لو تب بھی ٹھیک ہے، چھوڑ دو بہتر طریقے سے یہ بھی ٹھیک ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، لیکن اگر تیسری طلاق بھی ہو گئی، 3 طلاق کے دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر تیسری طلاق دے دی، 3 طلاقیں ہو گئی، اب اس کے بعد بیوی حلال نہیں پہلے خامد کے لیے یہاں تک کہ وہ آگے جا کر کسی اور خامد سے شادی کرے، جو قرآن کہتا ہے۔ لیکن یہ کہتا ہے 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے اس عورت کا نکاح حلال نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا جاتا اور پتہ چلتا ہے کسی بندے نے کہتی 3 طلاقیں دی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا، ناراض ہوا کرتے۔ لیکن یہ لوگ ہیں طلاق کوئی دے دے تو خوش ہوتے ہیں، بغلے بجاتے ہیں، حضور کی ناراضگی کے اندر خوشیاں تلاش کرتے ہیں کہ دیکھو اس نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب یہ بدھو بندہ اپنی بیوی کو گھر میں لانے کے لیے ہمارے پاس آئے گا، فتویٰ ہم سے لے گا اور ہم اس کی حرام کردہ چیز کو حلال کر دیں گے۔ ہمیں کہتے ہیں اللہ کرتے ہو، اور یہ تو قرآن کا حکم ہے، یہ تو حضور کا حکم ہے۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے جو حرامہ تم کرتے ہو یہ کس کا حکم ہے؟ یہ کس کا حکم ہے؟ تو میرے بھائیو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 طلاقوں کو پہلے بھی 3 تھی 3 ہی قرار دیا، حضور کے زمانے میں بھی 3 تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی 3 تھی، لیکن اس نے کیا فرق کیا؟ حضور کے زمانے میں طلاقیں تو 1 ہوتی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 1 کر دیا، قرآن 3 کر دیا۔ قرآن کے حکم کے مطابق طلاقیں 1 تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کے اس حکم کو بدل دیا۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھو 3 طلاق کا 1 ہونا اہل سنت والجماعت کا موقف نہیں ہے، بلکہ یہ موقف روافض کا ہے۔ ان کی جتنی بڑی کتابیں ہیں آپ اس میں دیکھو یہی مسئلہ لکھا ہے، کوئی بندہ 3 طلاق دے دے تو وہ 1 ہوتی ہے۔ تو یہ مسئلہ ان لوگوں کا ہے جو حضرت عمر کے دشمن ہیں، انہوں نے اس لیے چال چلی تھی پہلے حضرت عمر کے خلاف، اسی قلم کو اسی کتاب کو لے کر تو آج ہمیں سنا رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کی مخالفت کی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، آپ جانتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بات اپنی سنت پر عمل کرنے کا حکم دے کے گئے، خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کا حکم دے کے گئے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جمعہ کی 1 اذان کا اضافہ کیا گیا، صحابہ کرام کے مشورے سے کیا گیا۔ صحابہ کرام سارے کے سارے جنتی لوگ تھے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، حضرت عثمان نے جس اذان کا اضافہ کیا، صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے کھڑے کر اعتراض نہیں کیا کہ یہ اذان تو بدعت ہے، حضور کے زمانے میں نہ ہوتی تھی، لیکن آج کا بندہ کھڑے کر کہتا ہے کہ یہ جو اذان تم جمعہ سے پہلے دیتے ہو اور جس کو تم اذان عثمانی کہتے ہو، یہ اذان بدعت ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے حضرت عثمان کی جاری کردہ اذان بدعت ہے، آپ مجھے بتاؤ وہ حضرت عثمان کو بھی بدعتی کہتا ہے، سارے کے سارے صحابہ کو بھی بدعتی کہتا ہے، اور نام رکھا ہوا ہے اپنا اہل حدیث میں، قرآن حدیث پہ چلنا۔ آپ مجھے بتائیں صحابہ کرام میں کوئی ایسا علم والا موجود نہیں تھا؟ جب حضرت عثمان نے ایک اذان کا اضافہ کیا، کسی نے کہا ہو کہ بھئی حضور کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی، آپ کوئی کام شروع کریں گے تو یہ بدعت ہوگا؟ صحابہ کرام کو پتا تھا، حضور وصیت فرما کے گئے ہیں میری سنت پہ عمل کرنا، میرے طریقے پہ عمل کرنا، اور میرے بعد علیکم بسنتی و سنت خلفائے الراشدین المہدیین، میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی پیروی کرنا، ان کی سنت کو ماننا۔ حضور حکم دے کے گئے ہیں ہمیں خلفائے راشدین کی پیروی کا۔ حضرت عثمان نے اذان جاری کی ہے، حضور کا حکم ہے خلیفہ راشد کا طریقہ جاری کرے، اس کو تم نے ماننا ہے۔ تو لہذا اگر ہم جمعہ کی دوسری اذان دیتے ہیں تو یہ اذان بھی سنت ہے، جو پہلے اذان دیتے ہیں یہ اذان بھی سنت ہے، خلیفہ راشد کا طریقہ بدعت ہوتا ہی نہیں ہے۔ کون فرما کے گئے ہیں؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اذان پر صحابہ کو تو اعتبار نہ ہوا، صحابہ کرام کو تو جو ہے وہ اعتراض نہ ہوا، لیکن آج کے بندے کو اعتراض ہے اور وہ کہتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ بدعت جاری کر دی، اور اس کا نام اس نے توحید رکھا ہوا ہے۔ اور میرے بھائی توحید بڑی اچھی چیز ہے، لیکن توحید بہت بری چیز ہے۔ توحید کے نام پہ توہین نہ کرو، صحابہ کرام کی توہین نہ کرو۔ اب آپ مجھے بتائیں، میرا اور آپ کا یہ مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ نماز جمعہ، توجہ کریں گا، نماز جمعہ یہ یا تو شہر میں ہوتا ہے یا شہر جیسے علاقے بڑے قصبے میں ہوتا ہے، بڑے دیہات میں ہوتا ہے، جو بہت چھوٹے علاقے ہیں جہاں چند ایک گھر ہیں، بہت چھوٹی بستی ہے یا جنگل ہے، وہاں پہ جمعہ نہیں ہوتا۔ کس کا موقف ہے؟ ہمارا اہل سنت والجماعت کا۔ لیکن غیر مقلد کہتے ہیں نہیں، بلکہ یہ جمعہ ہر جگہ پر پڑھو، یہ جمعہ شہر میں بھی ہوتا ہے، جمعہ دیہات میں بھی ہوتا ہے، جنگل میں بھی ہوتا ہے، چھوٹے گاؤں میں بھی ہوتا ہے، بڑے میں بھی ہوتا ہے، سب جگہ جائز ہے۔ ہم کہتے ہیں نہ، ہمیں خلیفہ راشد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرما کے گئے ہیں کہ لا جمعۃ ولا تشریق الا فی مصر جامع، جمعہ اور عید کی نماز یہ بڑے شہر میں ہوتی ہے، لہذا بڑے شہر میں یا بڑے شہر جیسے علاقے میں جمعہ کی نماز ہوگی، عید کی نماز ہوگی، وگرنہ خالص چھوٹا دیہات یا جنگل وہاں لوگ زور کی نماز تو پڑھیں گے لیکن جمعہ کی نماز نہ پڑھیں گے، عید کی نماز ان پہ ہے ہی نہیں۔ آپ یہ خلیفہ راشد فرماتے ہیں لا جمعۃ ولا تشریق الا فی مصر جامع، یہ خلیفہ راشد کا ارشاد ہے۔ آپ دیکھیں صحابی کا وہ قول محدثین نے لکھا ہے جو غیر مدرک بالقیاس ہو، قیاس کے مطابق نہ ہو تو یہ علم حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے۔ اگر خلیفہ راشد اگر یہ بات کہتا ہے کہ فلاں کام فلاں مسئلہ ایسے ہے، حضور کا نام نہیں لیتا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس صحابی نے خلیفہ راشد نے وہ بات حضور سے سنی ہے۔ فرق اب یہ ہے کہ وہ بات کرتے ہوئے حضور کا نام نہیں لیتا۔ اگر خلیفہ راشد نے کہا ہے کہ جمعہ دیہات میں نہیں ہوتا، اس نے یہ بات حضور سے سنی ہے۔ کس سے سنی ہے؟ اس لیے کہ مسائل جو غیر مدرک بالقیاس ہیں، اب یہ جمعہ کہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اس کا قیاس میں دخل نہیں ہے، اب یہ صراحتاً وحی کے محتاج ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، سیدنا علی المرتضیٰ نے سنی ہے، امت کو بتا دی ہے۔ ہاں وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے، ویسے فرمایا لا جمعۃ ولا تشریق الا فی مصر جامع۔ تو میرے بھائیو، آج وہ کہتا ہے جنگل میں جمعہ جائز، توجہ کرنا، جمعہ کا مقصد کیا؟ ایک دماغ بندہ ایسا ہی میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا دیکھو
جمعہ جنگل میں بھی جیسے جہاں دو بندے بھی اکٹھے ہو جائیں جنگل میں وہاں بھی جمعہ ہوگا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے تو نے کبھی غور نہیں کیا جمعہ کا مقصد کیا ہے؟ جمعہ تو بڑے اجتماع سے بنا ہے۔ جمعہ کا دن اس لیے بڑے اجتماع کا ہے کہ جو مسجدیں جامع نہیں ہیں، جن میں جمعہ نہیں ہوتا، وہ بھی جامع مسجدوں میں آتے ہیں، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہے۔ جب بڑے اجتماع کی شکل میں مسلمان جامع مسجد میں جاتے ہیں، جمعہ پڑھ کے باہر نکلتے ہیں، مسلمانوں کی طاقت شو ہوتی ہے، وہ طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے، اجتماع کا مظاہرہ ہوتا ہے، کافروں پہ روک پڑتا ہے جمعہ کا کہ دیکھو آج مسلمانوں کا ہفتہ وار عالمی دن ہے، اجتماع کا دن ہے، کافروں پہ روک پڑ جاتا ہے۔ اچھا مسلمانوں کی تعداد آج دوسرے دور میں بھی اتنی زیادہ ہے، جمعہ کا مقصد اجتماع ہے، تو جو کہتا ہے جنگل میں بھی جائز ہے، دو بندے ہوں تو وہ بھی جمعہ پڑھیں گے، وہاں پر کون سا اجتماع ہوگا اور کون سی طاقت کا مظاہرہ ہوگا؟ اب اس بات کا فیصلہ کرنا عقل کا کام ہے۔ جس بندے میں عقل ہو وہ فیصلہ کرے گا نا کہ بھئی جمعہ کا مقصد تو اجتماع ہے، جنگل میں دو بندے اکٹھے ہو گئے تو وہاں کون سا اجتماع کا مظاہرہ ہوگا؟ مجھے کہنے لگا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان کوئی عمل پیش کرو۔ میں نے کہا خلیفہ راشد کا فرمان ہے۔ کہتے ہیں ہم صحابی کے قول فعل کو نہیں مانتے، حضور کا فرمان پیش کرو۔ میں نے کہا میں حضور کا فرمان پیش کرنے لگا ہوں اور کہ حضور کا فعل پیش کرنے لگا ہوں اور تو اس کو بھی نہیں مانے گا۔ عنوان تیرا ہے کہ قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں لیکن تو اپنی مرضی کی بات کو مانتا ہے، جو بات تیری مرضی اور رائے کے خلاف ہے تو اس کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج فرمایا ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں جب آپ نے تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، اس دن کون سا دن تھا؟ کہنے لگا مجھے کوئی پتہ نہیں کون سا دن تھا۔ میں نے کہا وہ جمعہ کا دن تھا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے، حضور نے جب میدان عرفات میں خطبہ دیا ہے وہ 9 ذی الحجہ کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا۔ آپ مجھے بتائیں تاریخ کی کسی کتاب سے حوالہ ڈھونڈ کر ایک حوالہ مجھے دے دیں، جمعہ کا دن تھا، حضور جماعت بنا میں، حضور جماعت عرفات میں، آپ مجھے بتائیں عرفات کے میدان میں حضور موجود تھے اور ہزاروں صحابہ کرام کا مجمع موجود تھا، حضور نے جمعہ کی نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ اگر جنگل میں جمعہ ہوتا ہے، عرفات عام دنوں میں تو جنگل کی طرح وہاں آبادی ہے ہی نہیں، گراؤنڈ ہے سارے کا سارا، اگر جمعہ جنگل میں ہو سکتا ہے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں جمعہ نہیں پڑھا۔ محدثین اس بات کی گواہی دیتے ہیں، تاریخ میں ایک حوالہ بھی نہیں ملتا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں جمعہ کے دن جمعہ پڑھا ہو، تو پھر تو کس بنیاد پہ کہتا ہے جنگل میں بھی دو بندے اکٹھے ہو جائیں وہ جمعہ پڑھیں گے؟ ارے دو بندے کیا، یہاں ہزاروں جمع تھے، انہوں نے جمعہ نہیں پڑھا۔ اس سے بات ثابت ہوئی خلیفہ راشد کا قول جو اپنی جگہ موجود ہے، لا جمعہ ولا تشریق الا فی مصر جامع، یہ اپنی جگہ حدیث ہے، اپنی جگہ سنت ہے، اپنی جگہ اتھینٹک بات ہے، اس لیے میں حضور کی بات کو لیتا ہوں، کسی اور کی بات کو نہیں مانتا۔ صحابی کی بات کو لیتا ہوں، حضور کی بات کے مطابق ہے، تیری بات کو نہیں مانتا۔ تو میرے بھائیو دین کو سمجھیں، ہم نے دین لینا کن سے ہے؟ ہم نے دین صحابہ کرام سے لینا ہے، اور کسی مسئلے کے سنت ہونے نہ ہونے میں فیصلہ صحابہ کرام کی جماعت سے کروانا ہماری پہچان ہے۔ اہل سنت والجماعت کتنے مسئلوں میں بس اوقات اختلاف ہو جاتا ہے کہ یہ عمل سنت ہے کہ نہیں ہے۔ جس مسئلے میں اختلاف ہو جائے کہ یہ مسئلہ سنت ہے کہ نہیں ہے، صحابہ کرام سے پوچھ لو، صحابہ کرام بتائیں گے یہ عمل سنت ہے کہ نہیں ہے۔ اگر صحابہ اس پہ عمل کرتے ہیں، صحابہ کرام اس بات کو لیتے ہیں، سمجھو سنت ہے، اگر نہیں لیتے عمل نہیں کرتے سمجھو سنت نہیں ہے۔ حضور کا وہ فرمان جس پہ صحابہ نے عمل نہیں کیا یا تو وہ منسوخ ہوگا یا آپ کی خصوصیت ہوگی یا چھوڑنے کی اور بڑی وجہ موجود ہوگی۔ ہم نے کسی عمل کے سنت ہونے نہ ہونے میں، کسی عمل کے دین ہونے نہ ہونے میں فیصلہ صحابہ کرام سے کروانا ہے، اس لیے کہ ہم اہل سنت ہے اور والجماعت ہے۔ مخالف ہمیں کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، جب ہم کہتے ہیں والجماعت بھی کہو، آگے والجماعت نہیں کہتا۔ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا شیعہ کی لکھی تھی جانی سماوی، اس کا نام ہے شیعہ ہی اہل سنت ہے۔ میں نے کہا والجماعت کیوں نہیں لکھا؟ اہل سنت کیوں کہتا ہے؟
تو معلوم ہے کسی عمل کے سنت ہونے نہ ہونے کا فیصلہ صحابہ کریں گے۔ اب دیکھو اختلاف ہے میرا اور ان کا، میں کہتا ہوں بلکہ پوری دنیا کہتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت نماز کے اندر اپنے ہاتھوں کو ناک کے نیچے باندھنا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں سینے پر باندھنا ہے۔ ہم کہتے ہیں فیصلہ صحابی سے کرواتے ہیں، صحابی سے پوچھتے ہیں سنت کیا ہے۔ سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے، مسند امام زید میں روایت موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سنت یہ ہے دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی پہ رکھ کے ناک کے نیچے باندھا جائے۔ اب صحابی سنت بتلاتے ہیں اس عمل کو جو میں کرتا ہوں، جو عمل تو کرتا ہے، اس کے لیے سنت کا لفظ کسی حدیث میں تو دکھا دے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ جو لوگ ناک کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ خیر القرون میں کوئی بھی سینے پہ ہاتھ باندھنے والا نہیں تھا۔ بلکہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک کوئی گروہ سینے پہ ہاتھ باندھنے والا موجود نہ تھا۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اختلافی مسائل میں مسالک کو نقل کرنے کے عادی ہیں، اور انہوں نے ہاتھ باندھنے کے بارے میں دو موقف نقل کیے ہیں۔ ایک موقف ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ہے اور دوسرا موقف ناف پر ہاتھ باندھنے کا ہے، اور یہ دونوں باتیں قریب قریب ہیں، نتیجے کے اعتبار سے خاص فرق نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اہل علم کا کوئی بھی طبقہ سینے پہ ہاتھ باندھتا ہے، فرمایا اہل علم کا ایک گروہ ایک جماعت ناف کے نیچے ہاتھ باندھتی ہے اور ایک جماعت جو ہے ایک گروہ ناف پر ہاتھ باندھتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہی دو موقف اہل سنت والجماعت میں رائج ہے۔ جس نے سینے پہ ہاتھ باندھنے کی بات کی ہے اس نے نماز اپنے ابو سے نہیں بلکہ اپنی امی سے سیکھی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب فیصلہ کس سے کروانا ہے؟ صحابی سے۔ بندہ مجھے کہتا ہے حدیث پاک میں آیا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ الا بام القرآن۔ میں دیکھو حضور فرماتے ہیں فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا یہ حدیث منفرد کے بارے میں ہے اور یہ حدیث امام کے بارے میں ہے، اکیلے نماز پڑھنے والے کے بارے میں ہے۔ مجھے کہنے لگا نہیں، بلکہ یہ حدیث جو ہے یہ تو ہر بندے کے بارے میں ہے، خواہ مقتدی ہو، خواہ اکیلا ہو، خواہ امام ہو۔ میں نے کہا تیرا اور میرا جھگڑا ہوا، فیصلہ صحابی سے کراتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ترمذی شریف میں روایت کرتے ہیں اسی حدیث کو، اور آگے معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں الا وراء الامام۔ اور بھائی فاتح کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن اگر امام کے پیچھے ہو پھر فاتح کے بغیر بھی نماز ہو جائے گی۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے صحابی رسول اس حدیث کا معنی یہ سمجھتا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ حدیث امام کے بارے میں ہے، یہ مقتدی کے بارے میں نہیں، اکیلا نماز پڑھنے والے کے بارے میں ہے، مقتدی کے بارے میں نہیں ہے۔ اس چیز کا فیصلہ صحابی رسول نے کیا ہے۔ اب لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کا ایک معنی صحابی بیان کرتا ہے الا برال امام کے الفاظ سے، دوسرا معنی وہابی بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہ بھائی نہ، اس حدیث کا تعلق مقتدی کے ساتھ بھی ہے، مقتدی بھی فاتحہ پڑھے گا۔ آپ بتائیں ہم بات صحابی کی مانیں یا وہابی کی؟ ظاہر بات ہے بات ہم تو صحابی کی مانیں گے، ہم اہل سنت والجماعت ہے۔ کون ہے؟ الحمدللہ میرا زور کے بعد بیان تھا اس موضوع پر، امام اعظم ابو حنیفہ اور قرآن، وہ لائیو چل گیا ہے الحمدللہ، محفوظ 1.5 گھنٹے کا بیان ہے، تو اس میں نے بہت ساری باتیں کی۔ ایک بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ رفع الیدین کا مسئلہ ہے، رفع الیدین کا مسئلہ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ایک رفع الیدین اتفاقی ہے، ایک رفع الیدین اختلافی ہے۔ جو رفع الیدین اتفاقی ہے وہ شروع نماز کا ہے، وہ ہم بھی کرتے ہیں تم بھی کرتے ہو، یہ اتفاقی رفع الیدین ہے۔
ایک رفع الیدین رکوع کا ہے، میں کہتا ہوں کہ رفع الیدین رکوع کا نہیں کرنا، تو کہتے ہیں کہ رفع الیدین رکوع کا کرنا ہے، اب فیصلہ کیسے ہو؟ میں کہتا ہوں فیصلہ صحابی سے کروا لیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تفسیر ابن عباس میں فرماتے ہیں، قرآن کریم کی آیت قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون الذین هم فی صلاتهم خاشعون کے تحت لکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں نماز میں خشوع اختیار کرنے والے جو آپ نماز کے اندر رفع الیدین نہیں کرتے، جو نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے، جو نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے۔ اب ایک رائے صحابی کی ہے، ایک رائے وہابی کی ہے۔ صحابی کہتا ہے کہ نماز میں خشوع کا تقاضا ہے، رفع الیدین نہیں کرنا، وہابی کہتا ہے خشوع کا تقاضا ہے کہ رفع الیدین کرنا ہے، تو بات صحابی کی مانی ہے وہابی کی مانی ہے؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ باہر کیا کتابیں چھپ رہی ہیں دڑا دڑ، صحابہ کرام کے خلاف لکھا جا رہا ہے۔ ایک کتاب آئی مجموعہ مقالات پر سلفی تحقیقی جائزہ، لکھنے والا یہی مولوی رئیس نجمی صاحب ہے۔ اس نے اپنی اس کتاب کے اندر صحابہ کرام کے خلاف صفوں کے صفحے سیاہ کیے اور کہا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت ولید بن عقبہ، حضرت ابو سفیان، حضرت مغیرہ بن شعبہ یہ حضرات باغی اور فاسق ہیں، ان کے فضائل بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ کس نے لکھا؟ اس بندے نے جو کہتے ہیں میں قرآن و حدیث کا داعی ہوں لیکن صحابہ کرام کے خلاف بغض کو پھیلا رہا ہے، یہی بندہ۔ اس نے کتاب لکھی تنویر الآفاق فی مسد الطلاق، یہاں کراچی سے چھپی ہے میرے بھائیوں، یہ دونوں کتابیں کراچی سے چھپی ہیں، پہلے انڈیا سے چھپی تھی اب کراچی سے چھپی ہے، کراچی میں چھپی۔ اس کتاب میں لکھا ہے کیا پورا باب قائم کیا اس شخص نے کہ قرآن و صحابہ خلفائے راشدین کے وہ فیصلے جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں، کیا باب قائم کیا؟ پورا باب، اور صفحات سیاہ کیے، صفحات کے سوا صفحات جھوٹ بول کے خیانت کر کے خلفائے راشدین کے عمل کو داغدار کرنے کی کوشش کی، اور لکھا ہے خلفائے راشدین قرآن و سنت کے خلاف فیصلے کرتے تھے اور نام رکھتے اہل سنت۔ میرے بھائیوں، جو بندہ قلم ان کا پکڑے ہوئے ہو جو صحابہ کرام کے دشمن ہے، کہتا اپنے آپ کو اہل سنت ہو اور عمل اس کا انہی والا ہو، میں اسے اہل سنت کیسے مان لوں؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں جی، تو میرے بھائیوں ہم جو بات بتانا چاہتے ہیں، صحابہ کرام کا ایمان بھی مثالی تھا، ان کے اعمال بھی مثالی تھے، نہ ہم ان کے ایمان میں شک کرتے ہیں نہ ان کے اعمال میں شک کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کا ایمان بھی ایسا تھا جیسا اللہ رب العزت نے چاہا، ان کے اعمال بھی ایسے تھے جیسے اللہ رب العزت نے چاہے۔ ایک سوال نکل کر کے اس کا جواب دیتا ہوں۔ روافض بھی اور یہ لوگ بھی ایک اعتراض کیا کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کی تم کہتے ہو صحابہ کرام جیسے اعمال کرو، صحابہ کرام سے تو گناہ بھی ہوئے ہیں، تو حدیثوں میں ہے صحابہ کرام نے گناہ کیے، کسی صحابی کے متعلق ہے انہوں نے شراب پی ہے، کسی صحابی کے متعلق ہے کہ ان سے زنا ہوا ہے، تو یہ حدیث کے اندر آیا کیا ہم زنا کریں ہم شراب پئیں؟ تو میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھنا، صحابہ کرام ہمارا عقیدہ نظریہ ہے، انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین گناہوں سے محفوظ ہیں۔ انبیاء کرام کے محفوظ ہونے سے معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے انبیاء سے گناہ ہوتے نہیں ہیں، صحابہ کرام کے محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے گناہ ہو تو جاتا ہے لیکن وہ توبہ کر کے اپنے عمل کو صاف کر لیتے ہیں، اپنے نامہ اعمال میں گناہ رہنے نہیں دیتے، اپنے عمل میں گناہ رہنے نہیں دیتے۔ کسی صحابی سے گناہ ہوا، اس نے ایسی توبہ کی کہ اس کی توبہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے مثال بن گئی ہے۔ صحابیہ تھی، اس سے زنا ہو گیا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے اور آ کر درخواست کی حضور مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے پاک کر دیجئے، تو حضور نے بس چہرہ انور موڑ لیا، پھر عرض کیا، آپ نے دوسری طرف کر لیا، پھر عرض میں 4 مرتبہ تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کے ہاں بچے کی پیدائش قریب تھی، فرمایا کہ بچے کی پیدائش ہو جائے پھر معاملہ ہے آگے چلے گا، بچے کی پیدائش ہوگی بچے کو لے آئی، آپ نے فرمایا ابھی یہ دودھ پینے لگے، اس کی غذا جو ہے
وہ ابھی دودھ ہے، اس کو دودھ پلاؤ، جب روٹی کھانے لگے گا پھر اگلی بات کریں گے۔ صحابیہ بعد میں ایک وقت کے بعد پھر آئی، روٹی کا ٹکڑا بچے کے ہاتھ میں پکڑایا ہوا تھا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، حضرت اب یہ بچہ روٹی کھانے لگا ہے، مجھ سے گناہ ہوا، مجھے اس گناہ سے پاک کر دیجئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجم کرنے کا حکم دیا۔ تو پھر جب ان کو پتھر مارے گئے، خون کا فوارہ چھوٹا ایک صحابی کے اوپر پڑا، تو انہوں نے کوئی لفظ ایسا کہا جو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ آپ نے فرمایا ایسا کیوں کہا؟ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس کی توبہ جو ہے وہ بعد والوں کے لیے مثال بن گئی ہے۔ اگر اس کی توبہ کو جہان والوں پہ تقسیم کر دیا جائے، سب کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ اگر کسی صحابی سے کوئی گناہ ہوا ہے، اس نے گناہ کے بعد توبہ بھی ایسی کی ہے۔ یہ گناہ بھی کرتا ہے بلکہ زنا کرتا ہے، ایک طلاق دے کر زنا کرتا ہے۔ آپ دیکھو مسجد کے اندر ایک سال دیکھو گے تو نمازی 3 ہیں، 2 سال بعد دیکھو گے 8-10 ہیں، دیکھو بھی اضافہ کس چیز کا ہوا؟ یہ 8-7 بندے جو اور آگے، 5-6 بندے جو مسجد میں اور آگے کون ہیں؟ یہ طلاق دی، یہ طلاق یہ اکٹھے ہو گئے، بیوی کو گھر میں لانے کے لیے الگ ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں زنا کا دروازہ کھولتے ہیں اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ صحابی کی اگر غلطی زنا ہوا، اس نے غلطی بھی سمجھی، توبہ بھی کی ہے، لیکن اب یہ فرق ہے صحابی میں اور وہابی میں۔ اور ہمیں کہتے ہیں صحابہ گناہ کرتے تھے کہ ہم گناہ میں پیروی کریں، ہم کہتے ہیں توبہ میں پیروی کرو۔ صحابہ کرام کے اللہ پاک نے گناہ دیکھے ہیں اور ان کو توبہ کی توفیق ہوئی ہے، اللہ پاک نے اس لیے توبہ کی توفیق ہو گئی، نامہ اعمال میں گناہ رہے نہیں ہیں، اس لیے ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ جب ان کو سند مل گئی نا رضی اللہ عنہ و رضوان کی، وکلم وعد اللہ الحسنہ کی سند مل گئی، فارغ التحصیل ہو گئے۔ اب زمانہ طالب علمی کی باتیں چھوڑو، اب تو سند مل گئی، فارغ التحصیل ہے، اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ سند ملنے کے بعد اب بچپن اور طالب علمی کی باتیں یاد نہ کرو، یہ حماقت ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح کہ ایک بچہ مدرسے میں پڑھتا تھا، کسی اور بچے کے ساتھ وہ 10 پڑھ کے بھاگ گیا، لیکن یہ بچہ پڑھتا رہا، محنت کرتا رہا، حفظ بھی کر گیا، عالم بھی بن گیا، مفتی بھی بن گیا، اپنے علاقے کی بڑی مسجد کا خطیب بھی بن گیا، محدث بھی بن گیا۔ وہی بچہ ایک مرتبہ اس سے ملنے کے لیے آیا جو 10 پڑھ کے بھاگ گیا تھا اور کہنے لگا واہ آج تو شیخ الحدیث بنا بیٹھا ہے، آج مفتی بنا بیٹھا ہے، اتنی بڑی مسجد کا خطیب بنا بیٹھا ہے، میں تجھے جانتا ہوں، تجھے سبق نہیں آیا تھا، استاد نے کان پکڑائے تھے، تجھے فلانی کے ڈنڈے لگے تھے۔ وہ کہیں گے جاہل، طالب علمی کے زمانے کی بات ہے، اگر استاد نے کان پکڑائے تھے، استاد نے ڈنڈے مارے تھے، طالب علمی کی بات ہے۔ اب اس کو سند مل گئی ہے، یہ عالم بن گیا ہے، یہ مفتی بن گیا ہے، اسٹیج کا وارث بن گیا ہے، دین کا وارث بن گیا ہے، دین کا مقتدا بن گیا ہے، اس لیے اب اس کو سند مل گئی ہے۔ اب بچپن کی غلطیاں اس کو یاد نہ کرواؤ، یہ جہالت اور حماقت ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ صحابہ کرام کی غلطیوں کو یاد کرنا، ان کو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کے ساتھ ملنے کے بعد یہ حماقت اور جہالت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام کا قدردان بنا دے، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔